أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ آخرت کے دن کے متعلق یہ باتیں سن رہے ہیں کہ آخرت کے دن کیا کیا ہوگا۔ تو اس میں کل کے درس میں ہم نے سنا کہ آخرت کے دن جہنمی آپس میں تکرار کریں گے، ایک دوسرے سے تکرار کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ کہے گا کہ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے خود یہ کیا۔ تو یہ تکرار عابد اور معبود دونوں کو لے کر ہوگی، جو جس کی عبادت کرتا تھا، نمبر ایک۔ دوسرا، کمزور اور طاقتور، ایک طاقتور ہوگا، بادشاہ ہوگا، رئیس ہوگا، وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں کو گمراہ کر کے لے گیا ہوگا، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر ہیں، فقیر ہیں، دھوکے باز ہیں، دجال ہیں، کتنے انہوں نے اپنے مرید بنا لیے ہیں، نہیں کتنے مرید ہیں۔ اور بیچارہ وہ جو کچھ کماتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ کیسے بھرے گا جبکہ اس کی کمائی پیر صاحب کے نذرانے دینے پر کافی نہیں ہوتی؟ اس کی ساری کمائی کہاں جاتی ہے؟ وہ پیر کے نذرانے میں جاتی ہے۔ اس کا پیٹ بھرے تو تب یہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرے۔ بہرحال تو یہ دجال ہیں، فریبی ہیں، جو لوگوں کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، دولت بھی لوٹتے ہیں۔ تو یہ کل قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے سے تکرار کریں گے، اسی کی باتیں آج ہمارے ساتھ ہیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کی ایک آیت اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ سننا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جیسے عبادتوں میں انہماک ضروری ہے، انہماک بولے تو توجہ، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات آپ کے دل میں، میرے دل میں بیٹھ جائے۔ تو کہتے ہیں اما مخاصمۃ الضعفاء للسادہ من الملوک والامراء وشیوخ العشائر، لڑائی ہوگی کمزوروں کی اور ان کے پیروں کی۔ پیر کہہ لیجئے یا ان کا کوئی بادشاہ ہے، اپنے بلبوتے پر اپنے ساری رعایا کو دھوکہ دے کر اپنے راستے پر لے چلا ہے، جیسے فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا، میں تم کو اس راستے پر لے چلتا ہوں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ آج جتنے بڑے ڈھونگی ہیں، فسادی ہیں، انہوں نے اپنا ایک یہ بنایا ہوا ہے، ان کے اپنے فالوورز ہیں، ملین فالوورز ہیں، اور وہ دن کو رات کہے تو وہ لوگ کہیں رات، رات کو دن کہے تو وہ لوگ کہیں دن۔ کہا کہ بہرحال اسی کے تعلق سے یہاں کہا وَيَشُدُّ الضُّعَفَاء، کہتے ہیں وَيَعِينُونَهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَيَعِينُوهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ، کمزور لوگ وہ ہیں جو بڑے لوگوں کے باطل غلط بات کی تائید کرتے ہیں اپنی جان سے اور اپنے مال سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من
محیص۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ کا ایک کلام ہے جو اس دن کی صحیح تصویر آپ کے اور میرے سامنے رکھتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 20/1 ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ سب سارے ہیں۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے، کمزور جو لوگ ہیں وہ لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم کیا تھے؟ تمہارے تابع دار۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم آج جو اللہ کا عذاب آیا ہے اس عذاب میں سے کچھ عذاب ہم میں سے دور کر سکتے ہو؟ ان کو بھی معلوم پورا عذاب ٹال نہیں سکتے ہو، کیا بول رہے ہو؟ من عذاب اللہ من شیء، یہ کس کا سوال ہے؟ کمزور لوگوں کا۔ اس کے جواب میں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں دیکھیے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بھی تمہیں کیا کرتے؟ راستہ بتاتے۔ راستہ بتانے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ رہنمائی، ہدایت۔ ہدایہ کتنی قسم کی ہے؟ ہم لوگ روز ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنی مرتبہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی اتنے مزے سے، اتنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ آپ شروع کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 3 آیتیں نہیں؟ 3 آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، بزرگی ہے۔ اس کے بعد کی آیت آتی ہے، کیا ہے اس کے بعد؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین جب آپ نے پڑھا، کیا ادریس بھائی، تو کبھی اس میں کیا ہے مالک یوم الدین میں؟ یوم جزا کا مالک۔ تو اب ایک آدمی سوال کرتا ہے آج کا مالک نہیں کی؟ اللہ نے صرف یوم جزا کو کیوں خاص کیا؟ آج کے دن کا بھی تو مالک اللہ ہے، کیوں اللہ نے کہا مالک یوم الدین؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کو خاص کیا جبکہ ساری کائنات ذرہ ذرہ لہم مقالید السماوات والارض، ساری کائنات اللہ کی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خاص کیا کہ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ملک کا بادشاہ ہوں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا جہاں کوئی بادشاہ ہی نہیں رہے گا، کوئی دعوے دار ہی نہیں رہے گا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ تو ہم سورہ فاتحہ کی جو 3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مفسرین لکھتے ہیں پہلی 3 آیتوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ جب 3 آیتیں ہو گئیں تو پھر اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ غائبانہ ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
تعریف کرتے کرتے آپ ایسے ہو گئے ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ کو آپ خطاب کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری تعریف، تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے ایسے کی کہ آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تیسری آیت میں جب پہنچے تو کیا ہو رہا ہے، ایاک نعبد، سیکنڈ، تین ہوتے نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ شروع کی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایسے نہیں خطاب کے صیغے سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن تین آیتوں کے بعد جب آپ پہنچے تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی ایسے تعریف کی کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اچھا جب وہ بھی ہو گیا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر دی، کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے دین کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں جو اس آیت میں ہیں، ایاک نعبد و ایاک، سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک اخلاص، ایاک نعبد، سارے شرک سے آپ براز ظاہر کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ کہ کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، ہم مدد کس سے چاہتے ہیں؟ بس یہی دو باتیں سارے دین کا خلاصہ ہے۔ ایک البراءۃ من الشرک، شرک سے آپ ایاک نعبد جب کہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اپنی عبادت میں اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور نستعین، کوئی کام، اسی لیے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ برائی سے بچنے کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، مگر کون دے سکتا ہے طاقت؟ نیکی کی کرنے کی طاقت، توفیق تو دے سکتا ہے، برائی سے رکنے کی ہمت بھی کون دے سکتا ہے؟ تو ہی دے سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ہدایت کی نا، ہدایت کی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارے تابع دار تھے، ہم لوگ کمزور ہیں، انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہوتی تو ہم تمہیں راستہ بتاتے۔ تو ہدایت کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے؟ ہدایت دلالہ، ہدایت ارشاد و دلالہ، و ہدایت توفیق۔ ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ایک راستہ ہے، کسی کو آپ بتاتے ہیں مسجد کدھر ہے، ادھر ہے، دلالہ آپ نے بتا دیا مسجد کا راستہ بتا، لیکن مسجد جا کر نماز پڑھنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے۔ سارے مسجد جاتے ہیں، لیکن مسجد جا کر کتنے لوگ ہیں جو توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ کون دیتا ہے؟ اللہ، جو توفیق ہے۔ تو اس میں کہا کہ یہاں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہوتی تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے، ہم کو تم کو راستہ بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اور پھر وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ما لنا من محیص، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب اللہ کا عذاب ہے، میں پیر ہوں تم مرید ہو، لیکن اب دونوں کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں، چاہے بے قراری کا اظہار کرو یا صبر کرو، دونوں حالتوں میں کیا ہے؟ چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ ام صبرنا ما لنا من محیص، اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا اسی آیت میں، دیکھیے وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے
تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے اور میں وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ شیطان کیا کہے گا؟ پورا بچ جائے گا، بلا کہ اللہ کا سچا وعدہ تھا، تم اللہ کے سچے وعدے پر یقین نہیں کیا اور میرے وعدوں پر آپ نے کیا کیا؟ یقین کر لیا۔ میں نے جو وعدے میں نے کیے تھے ان وعدوں کا میں نے خلاف کیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور شیطان کہہ رہا ہے میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے گیا ادھر مسجد سے، دل میں ذرہ کلایا، تمہیں کیا ہو گئے؟ آ گئے، میں نے کوئی زبردستی کی۔ شیطان کیا بولے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی تھوڑی کی۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے صرف آواز دیا، تم نے کیا کہا؟ آ گئے۔ میں کیا کر سکتا؟ اللہ اکبر کہا۔ بلکہ کہتے ہیں وہ شیطان کہے گا ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، میں نے کیا کیا؟ صرف لوگ بھی ایسے ہیں 5 مرتبہ مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے اسے ماننے کو تیار نہیں، لیکن شیطان جب کہتا ہے سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جا ابھی ٹائم نہیں ہوا، آخر میں ایک ہیلا وہ شیطان کرے گا، لمبا پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، ہاں تو ذرا سو بھی گیا تو تجھے آخری رکعت تو مل ہی جائے گی، ایسا بھی بول کے سلاتا ہے۔ کبھی ایسا سلاتا ہے کہ ابھی تو سردی کا زمانہ ہے، باہر اوس برس رہی ہے، شبنم ہے اور تو پہلے سے بیمار ہے، تجھے سانس میں تکلیف ہے، گئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ مرنے والا کیسے بھی مرتا ہے، ہاں کیا یہ اچھا ہو کہ میں مسجد جا کے مروں؟ میرے ساتھ ایسے کبھی ہوتا ہے کہ بتا کہ میرے ساتھ یا کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ جس کو ہم سنتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ لیکن میرا یہ بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے ساتھ عدل پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں وہ وقت کے حساب سے آپ پر ہو سکتی ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ پر یہ چیز واجب نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں وقال الشیطان، شیطان کیا کہے گا؟ میں نے آپ پکارا اور تم نے میری مان لی۔ اور آگے وہ شیطان کہتا ہے، دیکھیے شیطان کے الفاظ انہوں نے کہا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کہتا ہے کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، کیا نہ کرو؟ تم مجھے ملامت نہ کرو، کیا کرو؟ اپنے آپ پر ملامت کرو، مجھے دوش نہ دو۔ اور کہتے ہیں فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، اور ایک کہتا ہے میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، دونوں برابر ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور پھر ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے شیطان إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کہتا ہے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے رہے۔ قصہ ختم، شیطان نے رسی توڑ دی، کیا کر دیا؟ میں سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم لوگ کیا کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے، میں اقرار ہی نہیں کرتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بات تھی اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کی کمزوروں کی اس کی۔ تو کہتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے کھڑیں گے، کون کون کھڑے ہیں اس معاملے میں آج کے اس درس میں؟ ایک کمزور لوگ، ایک ان کے بڑے لوگ جو گمراہی کے راستے پر ان کو لے گئے، جیسے شیخ نے لکھا الطغاة المکذبون واتباعهم من الضعفاء المستذلین، ایک سرکش لوگ، دوسرے ان کے ساتھ کمزور، اور تیسرا بھی ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، وہ کون ہے؟
ومعہم الشیطان، تیسرا آدمی کون ہے؟ شیطان، وہ تماشا دیکھ رہا ہے بس. ہاں ثم الذین آمنوا، اور پھر آیت لمبی ہے، پھر مومنوں کا ذکر کیا، اتنا ہمارے پاس آج شاید ٹائم نہیں مل سکے. تو کہتے ہیں جمیعاً، سارے کے سارے کھڑے ہیں، سارے کے سارے، اور بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے. حالانکہ ہم لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، کوئی پردہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے. دبیب النمل، اللہ تعالیٰ ہے. رات کے اندھیرے میں چونٹی کے چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ جو بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو کمزور لوگ تھے انہوں نے بڑے لوگوں کی بات مان لی، بڑے لوگوں نے ان کو گمراہ کیا. کس کس چیز میں گمراہ کیا؟ فی العقیدہ، عقیدے کے معاملے میں ان کا جو عقیدہ تھا وہ حساب سے لے کر چلے. وفی السلوک، کیسے سلوک کریں اس معاملے میں. تو یہ جو حق انہوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کیسے پیدا کیا؟ آزاد پیدا کیا. آدمی اپنی رائے رکھ سکتا ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ پر کو چلا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات مان لی، ان بڑے لوگوں کی بات مان لی اور ان کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے پر چلے، جس کا انجام یہ ہوا جیسے کہا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ہم لوگ تو تمہارے طریقے پر تھے. کس نے کہا ان کے طریقے پر جانے؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر رہتے، ان کے طریقے پر کیوں گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں کیا اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہوں؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے تمہاری تابعداری کی اور آج ہماری نوبت ہے کہ ہم اتنے دردناک عذاب کے سامنے آ گئے، کیا آپ لوگ ہم کو بچا سکتے ہیں؟ جیسے قرآن کہتا ہے من عذاب اللہ من شیء، اللہ کا جو عذاب آیا ہے اس میں سے ذرہ، من شیء. ان کو بھی معلوم ہے کہ پورے عذاب کے لوگ ٹال نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ پورے عذاب تو نہیں، تھوڑا بہت ٹال سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جواب دے رہے ہیں لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرتا تو ہم تمہاری رہنمائی کرتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے بے قراری کا اظہار کرو یا صبر کرو، دونوں حالتوں میں برابر ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ کیوں ہم کو ملامت کرتے ہو، دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک ہے. وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہی بات وہ لوگ کہیں گے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اور ایک چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں، یہ جتنے قسم کے یہ گمراہ لوگ ہیں، لوگوں کو فحش کا حکم دیتے ہیں. فحش مطلب فحش، بے حیائی، عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بے حیائی، بے پردگی. جہاں جو عرس منائے جاتے ہیں، میلے لگائے جاتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن ملتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اللہ تعالیٰ کس بات کا حکم نہیں دیتے؟ فحش کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں بھی جب آدم اور حوا کے کپڑے نکل گئے تو وہ دونوں کیا کرنے لگے؟ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا تن ڈھانکنے لگے. یہ جنت ہے، جنت ہے جس کے بارے میں کہا کہ من ورق الجنہ، جنت کے جو پتے تھے اس سے کیا کرنے لگے؟ اپنا جسم ڈھانکنے لگے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سواء علینا، وہی بڑے لوگ کہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب پریشان بھی ہو تو یہی ہے. کہا لقد معاملہ فیصلہ ہو چکا، لڑائی ختم، خاموشی اختیار کیا جائے، اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے، سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے. اور جیسے ہم نے آیت پڑھی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مجھے دوش مت دو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کی کیا کرو؟ ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. تو یہ کہتے ہیں شیطان وہاں پہنچ کر برات ظاہر کر دے گا اور وہ تو صاف صاف کہے گا کہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور آیتیں بھی یہاں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ کہا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. بالکل وہی معنی ہے. آپس میں لڑیں گے تو کہیں گے کہ آگ کا کوئی عذاب ہم سے دور ہو سکتا ہے. وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اب ہمارا فیصلہ کر دیا ہے. تو یہ تھی لڑائی کس کی؟ کمزور لوگ. اچھا، ہم لوگ آج ختم کرتے ہیں، تھوڑا یہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہاں انہوں نے بیان کیا وَيَقَعُ الْخِصَامُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَيْنَ الْكَافِرِ وَقَرِينُهُ الشَّيْطَانِ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جو لڑائی ہوگی ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کافر اور اس کا ساتھی. کافر اور اس کا ساتھی کون ہے؟ کافر کا ساتھی کون ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا ہم نشیں فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس ہے. دو جگہ الگ الگ جگہ قرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہاں قرین سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. یہ آیت کہاں کی ہے؟ سورۃ قاف کی. الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد. یہاں تک کون سی آتے ہیں؟ کون سی سورہ کی ہیں؟ سورۃ قاف. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اس کا ترجمہ ہم دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی آیت؟ آیت نمبر 20/3 سورہ قاف. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اس کا ہمنشیں فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا. فرشتہ کس کو حوالے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یہ تھا جس کی اس پر میں مامور تھا. تو القیا فی جہنم کل کفار عنید، فیصلہ ہو رہا ہے ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو. جہنم میں کس کو ڈالنے کا حکم ہو رہا ہے؟ جو کافر ہو اور کیا ہو؟ سرکش ہو. مناع للخیر، جو نیک کام سے روکنے والا. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، کرتے بھی نہیں، کرنے دیتے بھی نہیں. کوئی بھی آپ اچھا پروگرام بنائیں، کوئی بھی بنائیں، فوراً کیا کریں گے؟ آپ ایسا لکیر مارے تو انہوں ایسا لکیر مار دیں. کچھ لوگ ہیں ڈرانے والے، حالات اچھے نہیں کرتے. اچھے کب تھے حالات ہمارے؟ کیا کام کرو بولے تو بھی کیا بولتے ہیں؟ حالات اچھے نہیں. ارے ہمارے حالات اچھے کب تھے؟ ہماری تاریخ بتاتی ہے، اتہاس بتاتا ہے کہ ہماری حالت کبھی اچھی نہیں تھی.
ہم تو وہ لوگ ہیں جو کانٹوں سے پھول نکالنا چاہتے ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو کانٹوں میں جیتے ہیں۔ تو آدمی حالات بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حالات بناتا ہے۔ اگر آپ اور میں مہدی کا انتظار کرتے رہیں تو بات نہیں بننے والی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے جو امکانیات دیے ہیں اس کو لے کر آپ آگے بڑھیں۔ اگر نہیں ہے تو کچھ لوگ اسی لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ ہمت توڑیں، خود تو کرتے تو نہیں لیکن کیا کرتے ہیں، ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام ہر ایک سے نہیں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب لینا آتا ہے تو کسی کافر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، ایک فاجر سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کیا کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں فاجر، کافر کا لفظ نہیں، فاجر کا لفظ کہتے ہیں۔ مناع للخیر، جو نیک کام سے روکنے والا، ایسا نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو کریں، جو لوگ کرتے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں، یا وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی پونجی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ان کے لیے ایک چھوٹا سا سائبان بنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سائبان میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اور یہاں وہ کیا بولتے چادر تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم یا اے فوجوں کو شکست دینے والے، ان تہلک، یا اللہ یہ چھوٹی سی صحابہ کرام کی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو جاتی ہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اے فوجوں کی شکست دینے والے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما۔ اس انہماک کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں کہ بار بار چادر نیچے ہو جا رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، چادر سیدھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کفا کا مناشدتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا کر لی ہوگی، آپ کی مناجات سن لی ہوگی۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ہم 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو بہرحال حالات بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ مناع للخیر، یہ جہنم میں جو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، جو نیک کام سے روکنے والا، معتد مریب، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ کیا تھا وہ؟ معتد مریب۔ اور یہ کون تھا؟ الذی جعل مع اللہ، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا الذی جعل مع اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، الہا آخر، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ مشرک ہے، اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ پھر یہاں دیکھیں، پھر وہی بات کہتے ہیں قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ہمنشی شیطان کہے گا۔ پہلے کیا بولا؟ فرشتہ، قرین، یہاں شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ شیطان کیا بولا؟ میں ہی گمراہ کرا نہیں، یہ خود کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، دیکھیے قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو۔ یہ ساری کارروائی کس کے سامنے ہو رہی؟ جھگڑنا، وہی ہمارا موضوع تھا کہ جہنمی آپس میں کیا کریں گے؟ تکرار کریں گے۔ میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو،
میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید وعدہ عذاب بھیج چکا تھا۔ اللہ کہیں گے پہلے میں نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دی، قرآن میں آیتیں کہہ دی، رسولوں نے پڑھ کر سنا دیا، اب یہاں ہیلا بہانا، چونکہ دنیا میں ہیلا بہانا کہہ کر عادت ہے، وہاں جا کر بھی کیا کرے گا؟ ہیلا بہانا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یبدل القول لدی، میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے بچوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ بالکل صاف صاف ہے، دنیا کی طرح نہیں، پوری ڈاؤٹ فل چیزیں، ایسا بھی ہو سکتا ویسا بھی ہو سکتا ویسا، اللہ کے پاس نہیں، ہر چیز بالکل میجرمنٹ کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ویسی ہے۔ آپ کوئی بھی نظام ڈھونڈ لیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، وراثت کا نظام ہے، وراثت کی جب آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فریضۃ من اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، کون سا؟ وراثت کی تقسیم۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل سیدھی سیدھی صاف صاف ہے، کوئی اس میں غموض نہیں سمجھ میں آنے والی بات ایسی نہیں، چونکہ ہماری عقلیں ایسی ہیں کہ ہر معاملے میں ہم لوگ دو رخی، ایسا بھی ویسا بھی، یہ بھی رہنگا وہ بھی رہنگا، بولتے بولتے دنیا سے کیا کرتے چلے جاتے، وعدے کے تو ایک ہی چلتا۔ اللہ کے پاس یا تو حق ہے یا تو باطل ہے، یہ مصلحت پسندی، ایسا بھی کر لیں گے، ان کو بھی خوش کر لیں گے، ان کو بھی خوش کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خوش اللہ ہی کو خوش کرے تو سارے لوگ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہر ایک کو خوش کرنے کی چکر میں کہیں میرا اللہ، آپ کا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ بقیہ کچھ آیتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو تھی لڑائی کس کے ساتھ؟ آدمی کا اپنے ساتھی کے ساتھ، وہ شیطان جو قرین ہے اس کا۔ ایک اور لڑائی ہمارے ساتھ باقی ہے انشاءاللہ، پیر کے دن ہم سنیں گے۔ وہ لڑائی ہے آدمی کی اپنے اعضاء کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ آدمی کے اپنے اعضاء کے ساتھ، اس کے جو ہاتھ پیر ہیں، یہ لڑائی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک دوسری بحث رہے گی، انشاءاللہ اس کی بحث کو ہم دوبارہ سنیں گے۔ تو اس کے بعد ہماری بات ہے حال عصاة المؤمنین، اس کے بعد مومنوں میں سے جو نافرمان لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔